دیکھوں کیوں میں دیکھوں کیوں ہستی کو اپنی نظر سے غیر کی، میں دیکھوں کیوں ہستی کو اپنی نظر سے غیر کی، کچھ بھی نہیں جن میں شک حسد اور رشک کے سوا، محروم بینائی وہ آنکھیں دے سکتی ہیں کیوں کر مجھے، محروم بینائی وہ آنکھیں دے سکتی ہیں کیوں کر مجھے، میرے ہونے کی سند جو میرے نہ ہونے کے جشن میں ہے، رختے سفر کی چند آخری فرح قدم گھڑیوں میں ہے، ستون یقین پشت پر میری ستارے لفظوں کے ٹکے ہوئے ہیں، چاندنی سا نور حالا کیے ہوئے ہے میرے آگے کہ میری لوح جبیں پر اوروں کا نام نہیں، فاطمہ جبیں ہوگا رقم۔ خواتین حضرات، خالد سہیل صاحب نے پہلے بتا دیا کہ بزم فانوس سے میرا رابطہ ہے۔ یہ بزم فانوس کا انعقاد یا اس کا قیام جو ہوا تھا وہ سعودی عرب میں 1974 میں ہوا تھا، اور وہاں سے ہم آج تک وہ ہر سال مشاعرہ کرتے آ رہے ہیں، اور یہاں 1991 سے جب ہم سعودی عرب سے یہاں آ گئے تو یہاں بھی سالانہ مشاعرہ ہمارا ہوتا ہے، اور اس سال کا مشاعرہ 30 ستمبر کو اسکاربرو میں مدینۃ الاسلام ایک مدرسہ ہے، اس کا بہت بڑا ہال ہے، وہاں ہوگا۔ میں نئی بلا کے بھی میرے پاس تقریباً 500-600 لوگ ہو جاتے ہیں، تو یہ نارتھ امریکہ کا ایک ایسا مشاعرہ ہوگا جس میں آپ پورے نارتھ امریکہ کے بہت بڑے بڑے شعراء کرام کو سن سکیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہو مشاعروں سے تو 30 ستمبر نوٹ کر لیجئے، سیٹرڈے کا دن ہوگا، اور میرا فون نمبر ہے 647-889-4114۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نارتھ امریکہ کے تقریباً، اب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ یہاں ماشاءاللہ ہمارے پاس تو 50-60 شعراء کرام ہیں، اتنے لوگوں کو نہیں سنوا سکوں گا، تو یہاں سے کچھ منتخب شعراء اس مشاعرے میں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ پرویز صاحب کو نمبر دے دیں۔ جی سلمان اطہر صاحب، آئیے تشریف لائیے۔ جی ہم بھی بیتاب، یہ بھی بیتاب، دونوں طرف آگ برابر لگی ہے۔ تاریخ کیا بتائیے؟ 30 ستمبر نہیں، سوری 30 نومبر، معافی کیا، 30 نومبر۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت کی۔ اس میں اس مشاعرے میں ایک بہت ضخیم میگزین بھی چھپتا ہے، اور اس میں ٹائم لگتا ہے مجھے خاطر 30 نومبر انشاءاللہ۔ کوئی لے جائے تہے قبر اتارے ہم کو، دیکھ سکتے نہیں اب اور زمانے کا چلن، کوئی لے جائے تہے قبر اتارے ہم کو، کشتائے باعث ہستی ہے، کشتائے باعث ہستی میں ہمارا ہے شمار، کشتائے باعث ہستی میں ہمارا ہے شمار، یہ ضروری تو نہیں موت ہی مارے ہم کو۔ نینن کی کروں کوٹھری پتلی پلنگ بچھاؤں، نینن کی کروں کوٹھری پتلی پلنگ بچھاؤں، پلکن کی چکٹاری کی پیا کو رجھاؤں۔ یہ اوریجنل ہے، بتا دیئے کہ یہ اوریجنل ہے، پہلے آپ نے ٹرانسلیشن۔ He didn't write in English. Thank you. With thy light, O my beloved, come into my eyes. I shall adore you forever. To contain you within me, I'll lower my eyelids, so you won't look at another, and I shall behold only you. نینن انتر آوتوں، نینن انتر آوتوں، دیہوں نین جبے ہوں، نہ میں دیکھوں کسی اور کو، نہ تجھے دیکھن دیکھوں۔ نینن انتر آوتوں دیہوں، نینن انتر آوتوں دیہوں نین جپے ہوں، نہ میں دیکھوں کسی اور کو، نہ تجھے دیکھن دیکھوں۔
I write letters to my beloved as though she lived in another land. Oh, how I forget that she resides here in my eyes, in my heart, receiving messages of my love at all times. Priyatam ko patiyan likhun, Priyatam ko patiyan likhun, to koi hoye videsh. Priyatam ko patiyan likhun, to koi hoye videsh. Tan mein, man mein, nainan mein, taako kaha sandesh. बहुत अच्छा, बहुत खूब. The teacher, a guru, is a very important figure in Indian mysticism. And Kabir has written many songs in praise of the guru, the teacher. This one is particularly beautiful. He says the guru, the teacher, is like a potter, and the student is like a pot. How it hurts when he comes from the outside, but see how delicately he sports from inside. So a beautiful pot can be created. Guru kumhar shish kumbh hai, Guru kumhar shish kumbh hai, gadi gadi kaadhe khot. Guru kumhar shish kumbh hai, gadi gadi kaadhe khot. Antar haath sahar de, bahar mare chot. United, galaxies are separated. The world is awesome, not like a little squirming possum. Important may be love, so is the life of a little red dove. Rule bending may be bliss, until you realize your plan has gone amiss. Is it not that perspective is a strategy? Enemy radar may be a tragedy. People will always puke, but what about a nuke? The world is a mystery. We have yet to find its chemistry. Anyway, we will become history. قیام ختم ہوا, چراغ رکھ لو میاں, میرا کام ختم ہوا. میں جا رہا ہوں بالآخر, قیام ختم ہوا, چراغ رکھ لو میاں, میرا کام ختم ہوا. اور اسی طرح ہوا کرتا ہے ختم عہد قدیم, اسی طرح ہوا کرتا ہے ختم عہد قدیم. عراق ختم ہوا, مصر و شام ختم ہوا, اسی طرح ہوا کرتا ہے ختم. دوپہر گرمیوں کی سخت تیز دھوپ میں اسلام آباد کی وینا ایمبیسی میں اپنا پاسپورٹ جمع کرانے کے بعد میں ایک لوکل کال کرنا چاہتا تھا, تو جس آفس کے سامنے سے گزرا, داخل ہوا دفتر میں, ایک بزرگ بیٹھے تھے. تو میں نے ان سے انگلش میں پوچھا کہ کیا میں لوکل کال کر سکتا ہوں یہاں سے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے غصے میں مجھ پہ ہی بفریں گے. کہنے آپ کو قومی زبان نہیں آتی؟ میں نے کہا سر آتی تو ہے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ کس بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. تو میں نے کہا سر آتی تو ہے, لیکن میں نے آپ کا اسٹینڈرڈ, آپ کا لیول دیکھ کے میں نے انگریزی میں بات کی آپ سے. اتنے خوش ہوئے, کہتے بیٹا لو بات کالے کرو جتنی مرضی کرو. اس دن مجھے احساس ہوا کہ یار مجھے بھی کم سے کم اردو سیکھ لینی چاہیے. 1988 کی بات ہے, سفر گزرتا رہا, چلتا رہا, اردو نہ سیکھ سکا. امریکہ سے ہوتا ہوا جب کینیڈا پہنچا, یہاں بھی زندگی کا سفر گھٹتا رہا. آخر آج سے کوئی 2 مہینہ پہلے سنا الہی جو مالک ہے ہر دان, اس دا نام پتارن والا, تے کسے میدان نہیں ہردا. 3 مہینے واسطے میری ویف جی میرے ناراض سن. اسی رہندے ایک کمرے میں سا, آندے سن
جی میں صرف آخری شیر رہوں گا. تو آندے سن مینوں نہیں سی بلاندے نے سلام نہ دعا کچھ نہیں ہوندے تے سامنے شیشہ جتھے کنگھی ونگھی زلفاں پہ سان بلانی جاندی سن تے میں انہاں نہیں دیکھتا میں صرف شیشے چ کھینچ دیکھدا سا تے دل وچ ایک شعر پڑھدا سا. بلاندے نہیں سی ایک دوسرے السلام علیکم نہیں سی کہتے تے میں دل وچ ایک شعر پڑھدا سا ایویں اکھی تھوڑی جی کھول کے کہنا سا کہ تیرا نہائی او کی ہویا تساں بولن چھڈیا پر اساں ویکھن چھڈیا نہیں. تھینک یو. جلدی آواز نہیں بہت زور نال ہوندی کتنی ہوندی زیادہ ہوندی وہ تو. کیا بات ہے راجا اشرف صاحب, بہت عمدہ, کیا آواز میں. آپ صاحب دیکھ رہے ہوں گے کہ میری کتنی ہمت ہے. جی جی لوگوں نے کاروں پہ ہاتھ رکھے, بہت سے بہت ماشاءاللہ ہائی پچ اتنی ہے کہ بہت سے اسپیکر ناکام ہوئے. ان کی بیگم صاحبہ کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سمپتھیٹک سوسائٹی ماشاءاللہ ہمدردی. اب آپ بہت بہت ادب کے ساتھ باوقار کا بھی آواز دے دیں آپ نے. بہرحال ہمارے سب دوست ہیں, مہمان ہیں, آتے ہیں اپنے جو دل کے اندر ان کی جو تیس ہے یا بھوک ہے کا گزارش کرتے. پرویز صاحب بار بار میں نے ایک دن سوچا کہ یہ جو فیملی آف دا ہارٹ ہے اس میں کی جو مائیں ہوتی ہیں نا بہت فکر مند رہتی ہیں. تو یہ میں ان کو 2-3 دن پہلے فون کرتا رہتا ہوں, یہ بہت پریشان رہتے ہیں. کھانا صحیح وقت پہ آئے گا, سیٹیں ہوں گی, یہ پانی لے کے آئے, کھانا لے کے آئیں. تو میں ان کو ریلیکس کرتا رہتا ہوں کہ آپ گرین زون میں رہیں, ریلیکس کریں. تبھی ان کو فکر ہے کہ کھانا آ رہا ہے اور جلدی جلدی. تو ان کی خواہش یہ ہے کہ اب جو لوگ آئیں وہ ایک ایک غزل ایک ایک نظم سنائیں تاکہ ہم کھانے کی طرف. یہ آپ کی خواہش ہے پرویز صاحب, تو میں آپ کی خواہش جو ہے وہ میں دوستوں تک پہنچا دے رہتا ہوں. تو صحبہ علی صاحبہ تشریف لائیں, کچھ ایک نظم یا ایک تخلیق. یہ لنگوسٹ ہیں اور مختلف زبانوں پہ ان کو عبور ہے, انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے. ان کی کچھ کتابیں مجاز کے بارے میں ان کی بہت خوبصورت کتابیں ہیں. تو اگر کوئی خریدنا چاہے تو وہ ہم نے منگوائی ہیں کچھ کاپیاں ان سے, یہ ہندوستان گئی ہوئی تھی. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری محفلوں میں آتی ہیں اور اس کے میں بہت انتھیوزیازم کا اظہار کرتی ہیں. نظم سناؤں گی آپ کو, اور اس کا عنوان ہے چنہٹ کی پکنک. چنہٹ لکھنؤ کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں ہم لوگ نوجوانی میں محلے کے لوگ مل کر اتوار کے دن پکنک کے لیے جاتے تھے. تو ابھی کچھ سال ہوئے نایاگرا فال کے کنارے اس کی یاد آ گئی تھی اس پکنک کی. وہ میں نے قلم بند کر لیا تھا, پیش خدمت ہے. ایک ہوا کے جھونکے نے یہ کیسی یاد دلائی, ایک ہوا کے جھونکے نے یہ کیسی یاد دلائی, بھولی بسری یادوں کی ایک اگنی سی بھڑکائی, بھولی بسری یادوں کی ایک اگنی سی بھڑکائی. اس ہوا کے جھونکے نے بھی یوں ہی بال بکھیرے تھے, اس ہوا کے جھونکے نے بھی یوں ہی بال بکھیرے تھے. انگلیوں کی کنگھی سے میں نے یوں ہی بال سنوارے تھے, انگلیوں کی کنگھی سے میں نے یوں ہی بال سنوارے تھے. مجھ کو دیکھ کے سبھی بچے میری جانب دوڑے تھے, مجھ کو دیکھ کے سبھی بچے میری جانب دوڑے تھے. باری باری میرے آگے سر کو اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے. انگلیوں کی کنگھی سے میں نے سب کے بال سنوارے تھے. دور کھاٹ پر لیٹے ایک اجنبی مہاشے, دور کھاٹ پر لیٹے ایک اجنبی مہاشے اپنے موٹے چشمے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے.
अपने मोटे चश्मे के पीछे से ये मंजर देख रहे थे। मुझको पास बुलाकर बोले, बेटी, भगवान करे तू आगे चलकर अपने इन्हीं कोमल हाथों से इस उलझी दुनिया को भी सुलझाए। बेटी, भगवान करे तू आगे चलकर अपने इन्हीं कोमल हाथों से इस उलझी दुनिया को भी सुलझाए। अपनी एक छोटी सी कोशिश पर इतनी बड़ी दुआ को सुनकर मैं हैरान हुई थी। अपनी एक छोटी सी कोशिश पर इतनी बड़ी दुआ को सुनकर मैं हैरान हुई थी। आज कोई निस्फ सदी बाद मैंने उन्हीं कोमल हाथों को देखा। झुलसी हुई खाल, उभरती नसें, सूजी हुई उंगलियां। झुलसी हुई खाल, उभरती नसें, सूजी हुई उंगलियां, और दुनिया पहले से भी ज़्यादा उलझी हुई। एक एहसास-ए शिकस्त ने आन दबोचा। फिर दिल के बहलाने को एक बुजुर्ग का ये शेर दोहराया, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। एक हवा के झोंके ने ये कैसी याद दिलाई।